السلام علیکم۔ ناول دھوپ سی چھاؤں قسط 12، رائٹر ماریہ وان۔ یہ ملکہ ہے میری دوست۔ سلام دعا کے بعد شمشیر نے ملکہ کا تعارف کروایا۔ اس وقت لاؤنج میں بس سکندر اور زاہدہ موجود تھے۔ اچھا آؤ بیٹا بیٹھو، سکندر نے ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ زاہدہ کو ملکہ کچھ خاص پسند نہ آئی۔ یہ آپ لوگوں کے لیے لایا تھا، شمشیر نے ایک شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی شیرو؟ زاہدہ نے مروتاً منع کیا۔ السلام علیکم۔ شمشیر کے جواب دینے سے پہلے ہی مہروز کچن سے نکلتے ہوئے باہر آئی۔ وعلیکم السلام، ملکہ خوش اخلاقی سے کہتی کھڑی ہوئی اور مہروز کی سمت پلٹی۔ شمشیر نے بھی مہروز کو دیکھا۔ آپ ملکہ ہیں نا؟ مہروز اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ شکر آپ نے مجھے پہچان لیا، ورنہ مجھے لگا اتنی مشہور ماڈل ہونے کے باوجود بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، ملکہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے آپ کو دیکھا ہے ٹی وی پر۔ اچھا کیا آپ آ گئیں، پلیز بیٹھیں، مہروز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی بیٹھو شیرو، مہروز نے ایک نظر شمشیر پر ڈالی، وہ بھی بیٹھ گیا۔ میں تو بس بن بلائے آ گئی، ایکچولی شمشیر نے آپ کے کھانے کی اتنی تعریف کی تھی کہ میرا دل کیا میں بھی ٹرائی کروں، ملکہ شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ کوئی بات نہیں، بلکہ بہت اچھا کیا آپ آ گئیں، اچھا لگا آپ سے مل کر، مہروز نے خوش اخلاقی دکھائی۔ چلو مہرو، باتیں بعد میں کر لیں گے، ایسا کرو کھانا لگا دو، زاہدہ نے مہروز کو ٹوکا۔ جی اچھا خالہ، مہروز نے فوراً عمل کیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ بیٹی آپ سیٹھ کے ساتھ کام کرتی تھی نا؟ سکندر نے ملکہ کو مخاطب کیا۔ جی لیکن بس مجبوری میں وہاں کام کرتی تھی، ملکہ نے بمشکل جواب دیا اور شمشیر کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں ایسی بھی کیا مجبوری، خدا سیٹھ کو غارت کرے، میرے جوان بچے پر رحم نہیں کھایا، زاہدہ کو عظیم کی یاد آئی۔ چھوڑو بیگم، یہ وقت نہیں ایسی باتیں کرنے کا، سکندر نے زاہدہ کو ٹوکا۔ آپ لوگ فکر مت کریں، سیٹھ ویسے بھی اب اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، شمشیر نے تسلی دی۔ مجھے تم پر یقین ہے شیرو، سکندر نے فخر سے کہا۔ اور اب کیا کرتی ہو آپ؟ سکندر ایک بار پھر ملکہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب تو ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنے کا سوچ رہی ہوں، ملکہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ زاہدہ نے تیکھی نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ ان کو سکندر کا ملکہ میں دلچسپی لینا پسند نہ آیا۔ اچھا اچھا، سکندر اس بات میں سر ہلاتے بولے۔ اتنی ہی دیر میں مہروز نے سارا کھانا ٹیبل پر سجا دیا۔ وہ سب کھانے کی میز پر آ گئے۔ ملکہ کچھ الٹا مت بولنا، بس خاموشی سے کھانا کھاؤ اور چلو، اوکے؟ شمشیر تھوڑا سا ملکہ کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ ہیں کیا کہہ رہے ہو؟ آواز نہیں آ رہی، اونچا بولو، ملکہ شمشیر کو چڑھانے کی غرض سے اونچا بولی۔ کچھ نہیں، میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ مہرو کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، تو تم اوور ایٹنگ مت کر لینا۔ شمشیر نے ان تینوں کو اپنی طرف گھورتے ہوئے پایا تو گھبرا کر وضاحت دی اور ساتھ ہی دانت پر دانت جماتے ہوئے ملکہ کو غصے سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، آج میں چیٹ ڈے کروں گی اور بعد میں ایکسرسائز کر لوں گی، ملکہ نے لاپرواہی سے کہا اور سب سے پہلے بریانی کی ٹرے اپنی طرف کھسکاتی پلیٹ بھرنے لگی۔ بالکل، جتنا مرضی کھاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو۔ لو شیرو، یہ تمہاری پسند کا بھنڈی گوشت بھی بنایا ہے، مہروز نے شمشیر کی طرف کھانے کا باؤل کیا۔ شکریہ، مگر کیا ضرورت تھی اتنا کچھ بنانے کی؟ آپ نے بہت زحمت کی، شمشیر شرمندہ ہوا۔ ظاہر ہے سارا کھانا مہروز نے کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اسے افسوس ہونے لگا۔ نہیں، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، بس میرا خود بھی دل کر رہا تھا آج کوکنگ کرنے کا، مہروز اپنی پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے بولی۔ آج اس نے کھانے پر کافی اہتمام کر لیا تھا، ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا۔ مومن کہاں ہے؟ شمشیر بہت دیر سے بچے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، اس لیے کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے اسی کا پوچھا۔ وہ سو رہا ہے، اگر اسے زبردستی اٹھایا تو ضد کرے گا، مجھے کام بھی نہیں کرنے دے گا، اسی لیے میں نے اسے جگایا نہیں، مگر تمہیں اسے دیکھنا ہے تو روم میں جا کر دیکھ لو، مہروز نے تفصیل بتائی اور ساتھ ہی شمشیر کی تڑپ محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے روم میں جانے کا کہا۔ ملکہ کو بھی بچے سے ملنا تھا، سو وہ دونوں سوئے ہوئے مومن کو دیکھنے روم کی طرف چلے گئے۔ مہروز نے برتن سمیٹے اور چائے بنانے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ملکہ اور شمشیر مومن کو دیکھ کر واپس باہر آ گئے۔ آپ لوگوں کا گھر بہت اچھا ہے، کھلا اور ہوادار، آج کل تو ایسے گھر کوئی بناتا ہی نہیں، ملکہ چاروں طرف دیکھتی دلچسپی سے بولی۔ اسے مہروز کا پرانے طرز سے بنا بڑا سا کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ ہاں، یہ سکندر صاحب نے خود بنوایا تھا، اللہ بخشے میری ساس کو بہت شوق تھا کہ کشادہ سا صحن اور بڑی سی چھت ہو، بھلے کمرے زیادہ نہ ہوں مگر کھلے اور بڑے ہوں،
زاہدہ نے جواب دیا۔ اچھا، چھت بھی ہے؟ واؤ، یہ تو اچھی بڑی چھت لگ رہی ہے۔ ملکہ نے اپنا سر اونچا اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ جی جی، بہت کھلی اور اچھی چھت ہے، آپ نے دیکھنی ہے تو دیکھ آؤ، سکندر نے خوش دلی سے کہا۔ جی تھینک یو، شمشیر چلو مجھے چھت دکھاؤ، ملکہ نے خاموش کھڑے شمشیر سے کہا۔ کیا ضرورت ہے، عام سی چھت ہے جیسی سب، شمشیر نے ٹالنا چاہا۔ بس چلو نا، مجھے دیکھنی ہے، ملکہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ شمشیر نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک نظر زاہدہ پر ڈالی جو غصے سے ملکہ کو گھور رہی تھی۔ شمشیر کو مجبوراً ملکہ کے ساتھ اوپر جانا پڑا۔ دیکھا کیسی تیز لڑکی ہے، نہ شرم نہ لحاظ، اور اپنے شیرو کے ساتھ ایسے چپک رہی ہے جیسے وہ اس کا خصم ہو۔ ہاں، زاہدہ کو ملکہ پر جی بھر کر غصہ آیا۔ چھوڑو زاہدہ، آج کل تو یہ عام ہے، سکندر نے لاپرواہی سے کہا۔ ہوگا عام، ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، اور یہ شیرو بھی اسے روک نہیں رہا۔ زاہدہ کو شمشیر پر بھی غصہ آیا۔ شیرو کی بات مت کرو، وہ سمجھدار بچہ ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، سکندر نے زاہدہ کو ٹوکا۔ یہ چائے، یہ لوگ اوپر گئے ہیں؟ مہروز چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی بولی۔ ہاں، میڈم اوپر گئی ہے شیرو کو لے کر، خواہ مخواہ فری ہو رہی ہے، زاہدہ نے منہ بنایا۔ مہرو بیٹا، تم اپنی اور ان کی چائے اوپر ہی لے جاؤ اور تم لوگ اپنی گپ شپ بھی لگا لو، سکندر نے زاہدہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مہروز سے کہا۔ جی اچھا، مہروز ہاں میں سر ہلاتے چائے کی ٹرے اٹھا کر اوپر کی طرف گئی۔ اہم شیرو، ملکہ چائے بن گئی ہے، مہروز نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے ان دونوں کو اپنی آمد کا بتایا۔ وہ چھت کے ایک کونے پر کھڑے تھے۔ شمشیر مہروز کی آواز سنتا لاشعوری طور پر ملکہ سے مزید دور ہوا۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہ چائے اوپر لے آئیں، تھینک یو مہرو، ملکہ نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا۔ مہروز نے ٹرے شمشیر کی طرف کی۔ شکریہ، شمشیر نے ایک نظر مہروز کو دیکھا جو اب اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہی تھی۔ چاچو نے کہا کہ ہم چھت پر ہی چائے پی لیں، مہروز نے اپنا کپ بھی اٹھایا اور ٹرے ایک چوڑی دیوار پر رکھی۔ اتنے اچھے موسم میں اتنی مزیدار چائے، تھینکس اگین، ملکہ نے مزے لیتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اٹس اوکے، آپ کا جب دل کرے آپ چائے پینے آ سکتی ہیں، مہروز نے کھلے دل سے دعوت دی۔ جی اب تو آنا جانا لگا رہے گا، ویسے میں نے شمشیر سے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں، آخر اتنا دیوانہ کیوں ہے یہ آپ کا؟ ویسے ہیں تو آپ بہت پیاری اور اچھی، مگر مجھ سے زیادہ پیاری نہیں ہیں، ملکہ نے اترا کر اپنے بال جھٹکے اور شمشیر کو چڑھاتے ہوئے آنکھ ماری۔ آپ تو بہت پیاری ہیں، ٹی وی میں بھی پیاری آتی ہیں، مگر یوں سامنے دیکھا تو آپ زیادہ حسین لگی، اور سچ کہوں تو آپ دونوں ایک ساتھ کھڑے بہت اچھے لگ رہے ہو، مہروز نے مسکرا کر دونوں کو محبت سے دیکھا۔ شمشیر نے سرد نظر مہروز پر ڈالی اور افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مزیدار چائے ایک دم بدمزہ لگنے لگی۔ سچ میں مجھے بھی یہی لگتا ہے، ہم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے، آپ کہیں نا شمشیر سے کہ مجھے سنجیدگی سے لے، یا آپ کی بات نہیں ٹالتا، ملکہ نے منت بھرے انداز میں کہا، مگر شمشیر کو معلوم تھا کہ ملکہ بس اسے تنگ کر رہی ہے۔ ملکہ اب تم نے کوئی بھی فضول بات کی تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، شمشیر کی حد ختم ہوئی۔ ارے میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا کچھ غلط کہا ہے مہرو جی، ملکہ نے معصومیت سے آنکھیں گھمائیں۔ نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے شیرو، دیکھو تو کتنے اچھے لگ رہے ہو تم دونوں، میری دعا ہے کہ تم دونوں، مہروز شمشیر کو دیکھتے ہوئے دل سے بولنے لگی۔ مت کریں کوئی دعا میرے لیے پلیز، شمشیر نے ایک دم اسے ٹوکا۔ مہروز خاموش ہو گئی۔ مہرو آپ، کیا کہوں میں آپ سے، شمشیر بے بسی سے مہروز کو گھورتا ہوا بولا۔ مہروز پر غصہ کرنا اسے آتا ہی کہاں تھا، پاگل ہوں میں جو اسے یہاں لے آیا، چلو تم، شمشیر نے مہروز کا غصہ ملکہ پر اتارا۔ مجھے نہیں جانا، مجھے مہروز سے باتیں کرنی ہیں، ملکہ نے منہ بنایا۔ ہاں شیرو تھوڑی دیر رکو تو، کیا ہو گیا ہے، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو، مہروز بھی پریشان ہوئی۔ شمشیر واقعی غصے میں تھا۔ دماغ خراب ہے اس لیے غصہ کر رہا ہوں، چلو تم، شمشیر نے ملکہ کے ہاتھ سے کپ چھینا اور چھت پر بچھے تخت پر رکھ دیا۔ تم آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جا رہا ہوں، شمشیر کو اصل غصہ مہروز پر تھا، مگر اس کا دل کیا ملکہ کو دو لگائے، کیا ضرورت تھی مہروز کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی، وہ پاؤں پٹکتا نیچے کی طرف گیا۔ اف، یہ نا بہت بدتمیز ہے، میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی، بائے، ملکہ جلدی سے مہروز سے گلے ملی اور شمشیر کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اچھا ماں، ابا، میں پھر آؤں گا، دعوت کے لیے شکریہ،
شمشیر نے دور سے کھڑے کھڑے خدا حافظ کہا۔ بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے، یوں اجنبی کی طرح شکریہ مت کہو۔ سکندر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، بائے، شمشیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ملکہ نے بھی عجلت میں خدا حافظ کہا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ اللہ شمشیر، کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے چلاؤ گاڑی، اتنی بھی کوئی غلط باتیں نہیں کہہ دی میں نے تمہاری محروب بیوی سے۔ ملکہ خود کو سنبھالتی غصے سے بولی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی مہرو سے یہ کہنے کی کہ میں تمہارے بارے میں سوچوں؟ شمشیر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور ملکہ کی طرف چہرہ موڑ کر بولا۔ کیوں، تمہیں ڈر ہے کہ وہ تم سے یہ فرمائش کر نہ دیں؟ ملکہ نے شمشیر کی آگ برساتی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں ان کی بات ٹال نہیں سکتا، اور ان کے علاوہ کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا۔ شمشیر کے اعصاب ڈھیلے ہوئے، غصے کی جگہ بے بسی نے لی۔ کیوں شیرو، آخر ایسا کیا ہے ان میں؟ دیکھو، میں ان سے زیادہ پیاری ہوں۔ ملکہ کو دل سے دکھ ہوا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مرد صرف خوبصورت چہروں سے محبت کرتا ہے؟ میں حسن پرست نہیں ہوں ملکہ، اگر ہوتا تو شاید کب کا تمہاری طرف مائل ہو چکا ہوتا۔ دیکھو ملکہ، ہر مرد کی زندگی میں بہت سی عورتیں آتی ہیں، کوئی ماں کی شکل میں، کوئی بہن کی شکل میں، کوئی بیوی کی اور کوئی گرل فرینڈ کی شکل میں، مگر میری زندگی میں صرف ایک ہی عورت آئی ہے، اور سچ کہوں تو میں ان بیکار لفظوں کا سہارا لے کر تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا کہ میں ان سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم میری قربت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ اگر مہرو میری نہ بھی ہوئیں میں تب بھی کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ شمشیر نرمی سے ملکہ کو سمجھانے لگا۔ ملکہ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں شمشیر، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی، اور یہ چاہ رہی تھی کہ شاید مہرو ہم سے جیلس ہوں اور پھر اسی طرح تم دونوں کی بات شروع ہو۔ ملکہ نے اپنی آنکھوں کی نمی کو حلق میں اتارا۔ وہ کبھی جیلس نہیں ہوں گی، وہ بہت سمپل ہیں، وہ ہنسی خوشی مجھے کسی کے بھی حوالے کر دیں گی، بھلے ان کا دل کٹ کر دو حصے ہو جائے، مگر ان کے چہرے پر ایک اطمینان رہے گا۔ شمشیر کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم مہرو سے محبت نہیں کرتے شمشیر؟ ملکہ نے دکھ سے مسکراتے ہوئے شمشیر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں اب بھی شک ہے؟ شمشیر نے گردن گھما کر حیران ہو کر ملکہ کو دیکھا۔ تم ان سے عشق کرتے ہو، انہیں اپنا لو، اس سے پہلے کہ پھر سے دیر ہو جائے۔ ملکہ نے گہری سانس لے کر بمشکل کہا۔ اتنا آسان نہیں ہے، شمشیر اداس ہوا۔ ایک بار کوشش تو کرو، ملکہ نے مشورہ دیا۔ ایک بار کر چکا ہوں، میں کسی پر زبردستی مسلط نہیں ہو سکتا، شمشیر نفی میں سر ہلاتا بولا۔ عجیب ہو، کوئی تمہارا ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، اسے تم لفٹ نہیں کروا رہے، اور جس کے لیے خود تڑپ رہے ہو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مرو پھر اکیلے۔ ملکہ خود کو سنبھالتی مصنوعی غصے سے بولی۔ یہ دل کی باتیں عجیب ہی ہوتی ہیں۔ چلو اب تو میں گھر ڈراپ کر دوں، بہت دماغ کھا لیا تم نے میرا، شمشیر نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ سیٹھ جی زندہ ہیں یا گزر گئے؟ شمشیر جیل کی سلاخوں سے اندر جھانکتا ہوا بولا۔ سیٹھ، جو ایک کونے پر کمر ٹکائے بیٹھا تھا، تیزی سے اٹھتا سلاخوں کے پاس آیا۔ کمینے ذلیل، تو نہیں بچے گا شیرو، یہ کیا کرتا پھر رہا ہے تو؟ سیٹھ غصے سے کانپتے ہوئے بولنے لگا۔ بہت شکریہ اتنی تعریف کرنے کا، شمشیر سر خم کرتا دل جلانے والے انداز میں بولا۔ یہ کیا بکواس ہے، کتنے جھوٹے کیس تو نے مجھ پر بنا دیے ہیں، ایک بار مجھے باہر آنے دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ سیٹھ بے بسی سے سلاخوں کو پکڑے دانت پیستے ہوئے بولا۔ ہاں، آپ سے ہی سیکھا ہے سیٹھ جی، جھوٹے کیس بنانا۔ ایک اور بات، جب تک میرے جسم پر یہ وردی ہے تب تک تو میں آپ کو باہر آنے نہیں دوں گا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ایک اور چیز بھی میں نے آپ سے سیکھی ہے، اور وہ ہے جعلی پولیس مقابلے میں کیسے مجرم کو مارتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ مجھے آپ کا سکھایا سبق آپ پر ہی آزمانا پڑے۔ شمشیر تھوڑا سا مسکراتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا شیرو، تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، سیٹھ بے بسی سے چیختا ہوا بولا۔ نہ غلطی نہیں، میں آپ کی زندگی کی موت ہوں، دیکھنا سیٹھ، بہت جلد پھانسی کی رسی اپنے ہاتھوں سے تیری گردن میں ڈالوں گا۔ شمشیر سرد آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ سیٹھ کے ہاتھ ایک پل کو کانپ گئے۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر تلخی سے مسکراتا وہاں سے پلٹ گیا۔ بس شیرو بھائی، اب ہمارے علاوہ آپ کے بہت سے دوست بن گئے ہیں، اب ہمیں کہاں اتنی لفٹ کروائیں گے؟ پچھلے 3 دن سے کہہ رہا ہوں ملاقات کا، اور اب جا کر ملے ہیں آپ۔ گوگا اپنے سامنے پڑے سموسے سے انصاف کرتا ہوا شکوہ کرنے لگا۔ کیا بتاؤں میرے دوست، سرور کے جانے کے بعد
بہت سے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں، سیٹ کے کیس کو دیکھنا، پھر باقی کام۔ سچ میں وقت ہی نہیں ملتا۔ شمشیر سموسے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو منہ میں رکھتا ہوا بولا۔ جی وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ کے ابا بھی کہہ رہے تھے کہ 3 دن سے شمشیر کو دیکھا نہیں، بہت اداس لگ رہے تھے۔ گوگے نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اچھا، لگاؤں گا چکر۔ خیر تم بتاؤ، ایسی کیا بات کرنی تھی جو فون پہ نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ لیں میری شادی کا کارڈ۔ گوگے نے شرماتے ہوئے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ کیا کہا؟ تمہاری شادی کا کارڈ؟ شمشیر حیران ہوا، ہاتھ جاڑ کر شادی کا کارڈ کھولنے لگا۔ جی ہاں، میں شادی کر رہا ہوں۔ یوں تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے بعد شادی کروں گا، مگر مجھے تو لگتا ہے آپ کا دور دور تک ارادہ نہیں ہے شادی کا۔ گوگا خوشی سے دانت نکالتے ہوئے بولا۔ نورین فاطمہ، بھائی یہ کون ہے اور کہاں سے مل گئی؟ شمشیر کارڈ پر نظر دوڑاتا بولا۔ وہ جہاں میں گارڈ ہوں نا، وہاں سامنے ایک دکان ہے گل احمد والوں کی، یہ وہاں سیل گرل ہے۔ بس 2-3 دفعہ وہاں گیا، مجھے بہت اچھی لگی۔ آہستہ آہستہ ہماری بات بن گئی، اب امی ابو بھی مان گئے تو سوچا شادی کر لی جائے۔ گوگا لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے اپنی کہانی بتانے لگا۔ 1 منٹ، یہ تجھے جانتی ہے؟ مطلب تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ شمشیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی شیرو بھائی، 4-5 مہینے ہو گئے ہمیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، بہت خیال رکھتی ہے میرا اور بہت پیار کرتی ہے مجھ سے۔ گوگا آنکھیں جھکائے بولا۔ حیرت ہے، تجھے دیکھنے اور جاننے کے بعد بھی تجھ سے پیار کرتی ہے، تیرا خیال رکھتی ہے۔ پھر اسے کھونا مت، ہمیشہ اس کی قدر کرنا، بہت بہادر لڑکی ہے یہ۔ شمشیر اپنی مسکراہٹ چھپاتا بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ جی بہادر تو ہے، مگر یہ کیا، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اڑا لیں، جب ہی آپ اب تک کنوارے ہیں۔ شادی میں آ جانا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ گوگا منہ پھلائے بولا۔ ہاں ضرور آؤں گا بھائی، آخر میرے یار کی شادی ہے، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ شمشیر دل سے خوش ہوا۔ بس اب آپ بھی مجھے ایسی کوئی خوشخبری سنائیں، مہرو باجی سے بات کریں، اگر اس بار بھی نہیں مانتی تو بس اٹھا لیں، زبردستی نکاح کریں۔ اور گوگا اپنی عقل کے مطابق مشورہ دینے لگا۔ بس زیادہ بکواس نہیں، یوں منہ اٹھا کر بلا وجہ مہرو کا نام مت لیا کرو۔ شمشیر نے غصے سے اسے ٹوکا۔ گوگا منہ بناتا خاموش ہوا اور دوسرا سموسہ اٹھا کر کھانے لگا۔ گوگے نے شمشیر کو فون پر بتایا کہ سکندر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور وہ مہروج اور سکندر کو لے کر ہسپتال جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی شمشیر اپنے سب کام چھوڑ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ کیا ہوا ہے ابا کو؟ ماں کہاں ہیں اور مومن؟ شمشیر تیزی سے مہروج کی طرف آتا پوچھنے لگا۔ خالہ اور مومن گھر پر ہیں، مہروج نے پریشانی سے کہا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں مر گیا تھا کیا؟ شمشیر کو مہروج پر غصہ آیا، کیونکہ اس نے شمشیر کے بجائے گوگے کو فون کیا تھا۔ میں نے سوچا تم مصروف ہوگے، اس لیے مہروج نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ مہروج، آپ جانتی ہیں سب کاموں سے زیادہ میرے لیے کون اہم ہے؟ شمشیر اس کی بات کاٹتا سرد لہجے میں بولا۔ ہاں مگر چاچو صبح تک تو ٹھیک تھے، پھر اچانک کہنے لگے بازو اور کمر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے دوائی بھی دی مگر پھر بھی درد کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ مہروج پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو رگڑتی بتانے لگی۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ کو مجھے فون کرنا چاہیے تھا مہرو، جتنی فکر میں آپ لوگوں کی کرتا ہوں اتنی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آئندہ اگر ایسا کچھ ہو تو مجھے فون کریے گا، اوکے؟ شمشیر سنجیدگی مگر نرمی سے بولا۔ اوکے، مہروج نے ہسپات میں گردن ہلائی۔ خیر آپ پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، شمشیر نے تسلی دی۔ آپ بیٹھے، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، پلیز پریشان مت ہوں۔ شمشیر مہروج کے چہرے پر نظر ڈالتا بولا۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی جبکہ شمشیر ڈاکٹر سے بات کرنے چلا گیا۔ چند گھنٹوں بعد شمشیر سکندر اور مہروج کو لیے واپس گھر آ گیا۔ سکندر کو انجائنا اٹیک ہوا تھا، اتفاق سے وہ لوگ وقت پر ہسپتال پہنچ گئے، ورنہ شاید کچھ بڑا نقصان ہو جاتا۔ شمشیر نے سکندر کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ مہروج نے جھک کر تکیے بیڈ کی ٹیک پر رکھے تاکہ سکندر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ سکیں۔ آپ پریشان مت ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بس یہ دوائیں روزانہ وقت پر دینی ہیں۔ شمشیر نے ایک طرف بیٹھی پریشان سی زاہدہ کو دیکھ کر کہا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے شیرو، میں تو بہت ڈر گئی تھی، سکندر تو دل کے بہت مضبوط تھے، دیکھو ایک دم کتنے کمزور لگنے لگے ہیں۔ زاہدہ نے ایک فکر مند نظر سکندر پر ڈالی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ ماں آپ پریشان مت ہوں، یہ پھر سے صحت مند ہو جائیں گے،
ابا پلیز اپنا خیال رکھیں، اور مہرو انہیں کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے تو آپ کو الگ سے کھانا بنانا پڑے گا۔ شمشیر نے ایک طرف خاموش کھڑی مہروز کو دیکھا۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، میں چاچو کے لیے پرہیزی کھانا بنا دیا کروں گی، بس یہ ٹھیک ہو جائیں۔ مہروز کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، جسے دیکھ کر شمشیر نے بے بسی سے گہرا سانس لیا۔ وہ اب تک پولیس کی وردی میں تھا اور تھانے سے مسلسل فون آ رہا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، پیچھے بھی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مگر پلیز مہرو اگر کوئی مسئلہ ہو تو پہلے مجھے فون کریے گا۔ شیرو کچھ دیر رک جاؤ، سکندر آہستہ آواز میں بولے۔ ابا میں رک جاتا مگر پیچھے کوئی ارجنٹ کام آ گیا ہے، مگر میں رات میں چکر لگاؤں گا۔ شمشیر نے نرمی سے سکندر کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، سکندر نے مایوسی سے سر جھکا کر کہا۔ شیرو بیٹا کچھ دنوں کے لیے یہیں آ جاؤ، بھلے ہمیں معاف نہ کرنا لیکن اپنے گھر واپس، زاہدہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ شمشیر کو ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ خالہ اسے ڈیوٹی پر جانا ہے، شیرو تم جاؤ میں سنبھال لوں گی، مہروز زاہدہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی اور زاہدہ کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دینے لگی۔ شمشیر نے بس ایک نظر تینوں پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ رات دیر تک شمشیر بے چینی سے سوچتا رہا کہ وہ گھر جائے یا نہ جائے۔ پھر تھک کر اس نے اپنے چند کپڑے اور ضروری سامان پیک کیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ مہروز کو فون کیا تاکہ وہ دروازہ کھول دے۔ مہروز کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رہنے آئے گا۔ تم شیرو؟ مہروز نے اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ جی کوئی مسئلہ ہے آپ کو میرے گھر آ کر رہنے پر؟ شمشیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں تمہارا اپنا گھر ہے، مگر خالہ تو بس تمہیں جذباتی کر رہی تھیں، مہروز ایک طرف ہوتے ہوئے بولنے لگی۔ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، ابا سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ شمشیر نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا۔ وہ دونوں تو تمہارا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے دونوں کو دوائی دے کر اندر آرام کرنے بھیج دیا، خالہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ خیر تم بتاؤ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ مہروز نے ایک نظر شمشیر کو دیکھا جو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ مومن سو گیا؟ شمشیر نے تھکے سے انداز میں پوچھا۔ نہیں جاگ رہا ہے، وہ دن میں سوتا ہے اور رات میں جاگتا ہے، اندر ہے روم میں، مہروز نے بتایا۔ اچھا کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ شمشیر ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مل لو، تمہارا اپنا بھتیجا ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت؟ مہروز مسکرائی۔ تھینکس۔ وہ دونوں اندر روم میں آئے۔ مومن بیڈ کے وسط میں لیٹا گونگا کی آوازیں نکالتا کھیل رہا تھا۔ شمشیر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر اسے چھونے لگا۔ ہیلو بیبی کیسے ہو؟ شمشیر بہت محبت اور نرمی سے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مہروز دور کھڑی ان دونوں کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کتنے کیوٹ ہوتے جا رہے ہو۔ شمشیر نے جھک کر بچے کی گال کو چوما، پھر بے اختیار اسے گود میں اٹھا لیا۔ بچہ شمشیر کے چہرے کو چھوتا ہوا مسکرانے لگا۔ ماشاء اللہ پہلے سے صحت مند ہو گیا ہے، اور دیکھیں مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہو رہا ہے۔ شمشیر اپنی ساری تھکاوٹ بھلائے بچے کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ظاہر ہے تم اس کے چاچو ہو اور اتنا پیار کرتے ہو اس سے۔ بچے تو ویسے بھی معصوم ہوتے ہیں، جہاں پیار ملتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ مہروز 2 قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی۔ کاش پھر تو آپ بھی بچی ہوتی، شمشیر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ مہروز نے ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائیں۔ کچھ نہیں، ہر بات کا مطلب نہیں پوچھتے، کچھ باتیں بنا مطلب کے بھی جان لینی چاہیے۔ شمشیر نے بچے کو واپس بستر پر لٹایا اور مہروز کی سمت پلٹا۔ شیرو مجھے سمجھ آ رہا ہے، مگر اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو میں جانتی ہوں خالہ تمہیں ایموشنل بلیک میل کریں گی، تم یہاں رہنے آ گئے ہو اور اب دیکھنا ٹھیک 2 دن بعد وہ تم سے کہیں گی کہ مجھ سے شادی کر لو، مومن کو باپ کی طرح پالو، اور مہروز بالآخر اپنی پریشانی شمشیر سے بانٹنے لگی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ شمشیر یک ٹک مہروز کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب آزادی سے زندگی جیو، ہم پہلے بھی خود غرض تھے اور اب بھی خود غرضی دکھا رہے ہیں، جب تمہاری ضرورت پڑی تو سب میٹھے بن رہے ہیں۔ شیرو تم بہت اچھی لڑکی کے مستحق ہو، جو تم سے چھوٹی نہ صحیح مگر تمہاری ہم عمر ہو، کنواری ہو، جس کا دل صاف ہو، تمہاری طرح خوبصورت ہو، جو تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو تمہارے ساتھ جچے، جیسے ملکہ ہے، کتنی خوبصورت ہے، مگر میں اب تمہارے لائق نہیں ہوں شیرو، مہروز بے بسی سے کہتے ہوئے تھک کر بیڈ پر بیٹھی۔ یہ خوب کہی آپ نے، پہلے میں آپ کے لائق نہیں تھا اور اب آپ میرے لائق نہیں ہیں۔ ہم کب اور کیسے ایک دوسرے کے لائق بن سکتے ہیں مہرو؟ شمشیر ایک دم گھٹنے
زمین پر ٹکاتا اس کے سامنے بیٹھا۔ مہروز نے گھبرا کر کھڑی ہونا چاہا۔ شیرو نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کی یہ کوشش ناکام کی۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ عشق کرتا ہوں۔ میں یا آپ ایک دوسرے کے لائق ہیں یا نہیں، اس بحث کو ایک طرف رکھیں، مگر مہرو کیا میرا خوشیوں پر حق نہیں ہے؟ میں نے آپ کو دل و جان سے چاہا ہے، مگر افسوس آپ مجھے اب تک جان ہی نہیں سکیں، یا شاید جانتے بوجھتے ایسی تکلیف دہ باتیں کرتی ہیں۔ جی کرتا ہے اپنا دل نکال کر ایک کوڑے دان میں پھینک دوں۔ شمشیر غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولنے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ کا حکم تھا سرکار، نہیں ہونے دیا، خود کو دنیا کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے، بازار ہونے نہیں دیا۔ شمشیر گہری نظروں سے مہروز کو دیکھتا شعر پڑھنے والے انداز میں بولا۔ مہروز نے گہرا سانس لیا۔ شیرو میں تمہارے بھلے کے لیے، مہروز نے اسے سمجھانا چاہا۔ ارے گولی مارے میرے بھلے کو، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آج بھی عظیم کی جلن میں آپ کو پانا چاہتا ہوں یا پھر محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں؟ شمشیر نے بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مومن بھی یوں خاموش ہوا جیسے ان دونوں کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا ہو۔ شیرو یہاں عظیم کا کیا ذکر؟ مہروز سنجیدہ ہوئی۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں مہرو۔ آپ سب کو تو یہی لگتا تھا کہ میں ہر کام عظیم کی جلن میں کرتا ہوں، اسے آپ سے محبت ہوئی تو مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی۔ اب بتائیں مہروز بی بی، کیا آپ کو اب تک یہ لگتا ہے؟ شمشیر نے سختی سے پوچھا۔ شیرو چپ ہو جاؤ پلیز، مت کرو ایسی باتیں۔ اس وقت بھی انکار کرنے کی وجہ عظیم نہیں تھا اور اب بھی انکار کرنے کی وجہ عظیم نہیں ہے۔ مہروز نے سر جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی۔ مجھے بس اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں؟ شمشیر نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ کرتے ہو، مہروز روتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیوں اتنا امتحان لے رہی ہیں میرا؟ بھول جائیں کہ کون کس کے لائق ہے، بھول جائیں میں آپ سے چھوٹا ہوں، بھول جائیں جو ہمارے درمیان فرق ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تب بھی آپ سے زبردستی نہیں کی تھی اور آج بھی نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ کہیے تو نبھاتے چلے جائیں گے، مگر اس تعلق میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں کسی طرح بھی سمجھوتا کر نہیں سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ شمشیر مہروز کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھاتا بہت دھیمے انداز میں بولتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے مہرو، کل صبح میری ڈیوٹی جانے سے پہلے مجھے اپنا جواب دے دیں۔ اگر آپ کا جواب نہ میں ہوا تو یاد رکھیے گا، پھر اس گھر میں میرا کچھ نہیں بچے گا۔ میں آج رات پوری شدت سے آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ایک التجا ہے، جواب ترس کھا کر مت دیجیے گا، جو بھی ہو جواب دل سے ہو۔ اب آپ آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ شمشیر نرمی سے مہروز کا ہاتھ دباتا بولا اور پھر ایک نظر مومن کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر شرارت بھری نظروں سے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ شمشیر نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور کمرے سے چلا گیا۔ مہروز نے پلٹ کر اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر لیٹے بچے کو دیکھا، جو شمشیر کے جاتے ہی زور زور سے پاؤں مارنے لگا، جیسے اس کے جاتے ہی اسے بے چینی ہونے لگی ہو۔ مہروز اٹھ کر اس کے پاس آ کر لیٹی اور اس کے ماتھے پر وہیں لب رکھے جہاں چند لمحے پہلے شمشیر نے رکھے تھے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ جی تو کیا لگتا ہے مہروز راضی ہو جائے گی؟ سوری فار ڈیلیڈ پوسٹنگ۔